آج میں آپ لوگوں کو 2 ایسے میڈیسن بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری، مردانہ ٹائمنگ اور انفرٹیلٹی کا مکمل علاج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل تھراپی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا نام ہے مردوں میں جنسی خرابی، جس کو ہم سیکشولی ڈسفنکشن۔ یہ ایک حساس موضوع ہے جو بہت سے مردوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور اس کا علاج کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنسی خرابی کیا ہے، سیکشولی ڈسفنکشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ سیکشولی ڈسفنکشن کا مطلب کیا ہے۔ فرینڈز، ویڈیو آخر تک دیکھیں، بہت ضروری معلومات ہے۔ جنسی خرابی ایک ایسی حالت ہے جس میں مرد جنسی عمل کے دوران مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو ان کی جنسی تسکین میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے مختلف اقسام ہیں جو آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ مردوں میں جنسی خرابی کے مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب مرد عضو تناسل کی سختی حاصل کرنے یا برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سمپٹمز آف اریکٹائل ڈسفنکشن۔ نمبر 1، ڈیفیکلٹی گیٹنگ اور کیپنگ این اریکشن ڈیورنگ سیکشول ایکٹیویٹی، یعنی ہم بستر کے دوران عضو تناسل میں کھڑا ہونا دشوار ہو، یہ پہلی علامت ہے۔ نمبر 2، ویک اور سافٹ اریکشن، یعنی عضو تناسل میں کھڑا ہونا کمزور ہو، یہ دوسری علامت ہے۔ نمبر 3، ڈیکریز سیکشول ڈیزائر، جنسی خواہش میں کمی ہوتی ہے، یہ تیسری علامت ہے۔ نمبر 2، پری میچور ایجاکولیشن، جنسی عمل کے آغاز سے پہلے یا فوری بعد انزال ہو جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری ٹائپس ہے سیکشول ڈسفنکشن کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سمپٹمز آف پری میچور ایجاکولیشن۔ پہلی سمپٹمز ہے ایجاکولیشن اکرز ٹو کوئکلی آفٹر، مشق کے ابتدائی دور میں ہی عضو تناسل سے منی کا نکلنا، مطلب سیکشول ایکٹیویٹی از اے فیو منٹس۔ سمپٹمز نمبر 2، انکریز سیکشول ڈیزائر، جنسی خواہش میں تیزی۔ سمپٹمز نمبر 3، لیک آف کنٹرول اوور ایجاکولیشن، یعنی ہم بستر کے دوران کنٹرول نہ ہونا، جلدی فارغ ہو جانا۔ سمپٹمز نمبر 4، ایجاکولیشن اکرز بیفور اور سون آفٹر پینیٹریشن، یعنی پینیٹریشن سے پہلے فارغ ہو جانا، منی کا نکلنا ہونے سے پہلے ہی ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور ایجاکولیشن۔ نمبر 3، ڈیلے ایجاکولیشن، یعنی تاخیر سے انزال، یعنی انزال میں غیر معمولی تاخیر، یعنی جلدی فارغ نہیں ہوتا۔ یہ ٹائپس نمبر 3 ہے سیکشول ڈسفنکشن کی۔ اب ہم بات کریں گے سمپٹمز آف ڈیلے ایجاکولیشن۔ سمپٹم نمبر 1، ڈیلے اور ایبسنٹ ایجاکولیشن ڈیورنگ سیکشول ایکٹیویٹی، ہم بستر کے دوران ایجاکولیشن میں تاخیر۔ سمپٹم نمبر 2، پین اور ڈسکمفارٹ ڈیورنگ سیکشول ایکٹیویٹی، ہم بستر کے دوران تکلیف محسوس ہونا یا درد ہونا۔ سمپٹم نمبر 3، ڈیفیکلٹی مینٹیننگ این اریکشن ڈیورنگ سیکشول ایکٹیویٹی، ہم بستر کے دوران عضو تناسل میں کھڑا ہونا دشوار ہو۔ اب ہم بات کریں گے کازز آف سیکشول ڈسفنکشن کی، یعنی کس وجہ سے سیکشول ڈسفنکشن آتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈائبیٹک، شوگر کے مریض، ہائپر ٹینشن، کارڈیو واسکولر ڈیزیز، دل کی بیمار، اسموکنگ، ڈرگ ایبیوز، الکوہل، ڈپریشن اور لو ایکسرسائز کی وجہ سے سیکشول ڈسفنکشن ہو سکتی ہے۔ ہم اب علاج کی بات کرتے ہیں۔ مردوں میں جنسی خرابی کا علاج ممکن ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو نفسیاتی مشاورات کرنے چاہیے۔ ذہنی تناؤ، بے چینی کو کم کرنے کے لیے تھراپی یا شریک حیات کے ساتھ کھلے دل سے بات چیت، اور اس کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلیاں، ورزش کرنا، صحت مند غذا کھانا، منشیات اور شراب سے پرہیز۔
یہ طریقے چینج کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم آپ کے لیے ایک ایسی میڈیسن بتائیں گے جو آپ لوگ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ لیکن مردوں میں جنسی خرابی ایک قابل علاج مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس مسئلے سے پریشان ہے تو براہ کرم ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور ہم آپ کو آخر میں وہ میڈیسن بتائیں گے جو آپ لوگ استعمال کرنے کے بعد سیکشولی ڈسفنکشن کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو، ہماری چینل آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ آپ لوگ ہر بات سے باخبر رہے۔ اب وہ میڈیسن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ٹرائسیپشن اور دوسرے کا نام ہے ڈیوران پلس۔ یہ ایک دو ایسے میڈیسن ہے، اگر کسی کو انفرٹائل پرابلم بھی ہے یا سیکشولی ڈسفنکشن بھی ہے، یہ دو میڈیسن 3 مہینے تک استعمال کرے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی دوائی بغیر ڈاکٹر کے مشورے استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ دونوں دوائی کئی بیماریوں میں سیف نہیں ہے، جیسے دل کی بیماری یا گردوں کی بیماری یا ہیپاٹائٹس، اس میں یہ سیف نہیں ہے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔